صحیح بخاری حدیث 18 عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ آمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں خدا کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اس دنیا میں سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ حدیث 19 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ حدیث 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کو حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ ناراض ہوئے حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ حدیث 21 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جس سے اللہ اور اس کا رسول ان کے مسوا سب سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کا برا جانتا ہے۔ حدیث نمبر 22 آپ نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو، تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ جلدی میل پیش در پیش ہی نکلتا ہے؟